1946 تھا شاید کہ قائد اعظم احمد آباد آئے، اور اس ٹائم تک بالکل ہم جیسے عام بچے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل نہ پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا، نہ پتہ تھا پاکستان کیا ہے، نہ پتہ تھا کہ جناح صاحب کون ہیں. لیکن ہمارے دوستوں نے کہا کہ بڑے لیڈر ہیں جناح صاحب، ان کی اسپیچ ہونی ہے، ہمیں سننے جانا. اور اسپیچ ہو رہی تھی احمد آباد کی یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں. اب احمد آباد کی یونیورسٹی جو تھی وہ بالکل جن سنگھ ٹائپ اسٹوڈنٹ سے بھرائی ہوئی تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ قائد اعظم کو بولنے نہیں دیں گے، اس کو ہیگل کریں گے، شور مچائیں گے، اور اسپیچ کو گڑبڑ پیدا کریں گے اسپیچ میں. ہم چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، پیچھے گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے. قائد اعظم جیسے آئے اسٹیج کے اوپر تو وہ ہندو لڑکانا شروع کر دیا گیا. لیکن قائد اعظم کی پرسنالٹی ایسی تھی، انہوں نے بالکل نوٹس نہیں کیا. لڑکوں نے شور مچانا، کوئی سوال پوچھے، کوئی ایسے ہی شور. قائد اعظم نے سب کو بالکل اگنور کیا. اینڈ دس از فورس آف پرسنالٹی. ہی کیپٹ آن اسپیکنگ. اینڈ بلیو می، ان 5 minutes ایوری بڈی واز کوائٹ. سب خاموش ہو گئے. جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی ہے شخص، امپریسو آدمی اور پرسنالٹی ایسی تھی، پھر اس دن ہم بیٹھے رہے، لیکچر سنا، پتہ چلا کیا پاکستان کا ہے. قائد اعظم لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے جیسی جو کہ ہندوؤں کو بھی چاہیے، لیکن ہمیں یہ لوگ رہنے نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ یہ آزادی لے لیں گے تو پھر مسلمانوں پہ مشکلات ہوگی. کیونکہ قائد اعظم نے پہلے کوشش کی تھی کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کے انڈیپینڈنس لیں برٹش سے، لیکن کانگریس چلنے نہیں دیتے. کبھی مسلمانوں کو کسی امپورٹنٹ جگہ پہ آنے نہیں دیتے. تو جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں چلے گا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کرنا شروع کیا. اب بس یہی تھا کہ وہ امید تھی کہ وہ ایونچولی پاکستان بنے گا. تو وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ، وہ کہنے کے لیے آتے تھے کہ اگر کوئی الیکشن ہو، کسی طریقے سے ریفرنڈم ہو، تو پاکستان کے لیے ووٹ دیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اتنا امپریس کیا نے. اس روز رات کو پھر احمد آباد کی جامع مسجد میں ان کی اسپیچ تھی. ہم نے کہا کہ وہ بھی سنیں گے جا کے، تو وہ بھی ہم نے جا کے سنا. اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ ہے. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ وہ ایک پروٹیسٹ ڈے تھا، جب کہ وہ کالے جھنڈے سب مسلمانوں کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ لہرائیں گھروں پہ. تو احمد آباد میں جہاں ہم رہتے تھے وہ ایسی جگہ تھی کہ ہندو محلہ، مسلم محلہ اور کرسچن پارسی محلہ وہ آ کے ملتے تھے وہاں. تو ہمارے جو دوست تھے، خاص طور پہ جو بڑے لڑکے تھے مسلم لیگ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ تم مت چڑھانا کالا جھنڈا، کیونکہ وہ تمہارے قریبی ہے ہندو محلہ. لیکن وہ جب تک جذبہ ایسا ہو گیا تھا کہ ہم نے اپنے اماں وغیرہ کو کہے بغیر ان کا دوپٹہ سفید لے کے، وہ کالی انک لے کے اس کو کالا کر کے چڑھا دیا جھنڈا. بعد میں جب سب لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی ہاریفائڈ کہ بھئی لیکن شکر ہے کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی.